وزیر اعظم شہباز شریف اپنے طور پہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے جو معاملات ہیں مالی معاملات یا انویسٹمنٹ اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ اقدامات کریں. ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس میں پھر انہوں نے ڈفرینٹ ورکنگ گروپس بنائے ہیں جو تقریباً ٹوٹل 8 کے قریب گروپس ہیں, ان کے ٹائٹلز ہیں, اور اس میں انہوں نے کچھ شخصیات کو شامل کیا ہے ایکسپرٹیز کے ساتھ جو کہ اپنی ایڈوائس دیں, انپٹ دیں کہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے مختلف سیکٹرز کو. آپ کی نظر سے یہ لسٹ گزری ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈز امپروومنٹ اور رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب جن کے نام سامنے آئے ہیں؟ یہ ہے میرے پاس لسٹ, بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے. اس کے بارے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, کسٹمز ٹریڈ, ٹیرفس اینڈ ڈمپنگ, انکم ٹیکس, ریلویز, پورٹس, انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر, انرجی, ہر امپورٹنٹ سیکٹر کے اوپر 8-9 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ آپ ورکنگ گروپس بنائیں, آپ بتائیں مسئلے کیا ہیں اور ہماری رپورٹ سبمٹ کریں فار ڈسکشن ود دا گورنمنٹ. اچھا, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ٹاپ لوگ ہیں, اور پھر بیوروکریٹس ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ تو ہو گئی بات. اچھا, مگر بات یہ ہے کہ اس قسم کی کمیٹیز اور اس قسم کی لسٹ ہر نئی گورنمنٹ جب آتی ہے نا تو وہ یہ بناتی ہے. اچھا, اور یہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ 0/0 ہوتی ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس قسم کی کوئی تجویز آئی ہو اس قسم کی کمیٹیوں سے اور گورنمنٹ نے اس کو مان لیا ہو. گورنمنٹ کے اپنے بیوروکریٹس جو ہیں دے رن دا روسٹ, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا فلر ہوتا ہے کہ جی ہم نے سب کو کنسلٹ کیا ہے یا ہم کرنا چاہ رہے ہیں, فارمیلٹی. ہاں فارمیلٹی ہے, مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ریکمنڈیشنز اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. مگر بزنس مین پہنچ جاتے ہیں بیکاز ان کو چاہیے ہوتا ہے ایکسیس ٹو گورنمنٹ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے گڈ وے آف گیٹنگ آ پوائنٹ آف ویو اکراس. مگر میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بزنس مین آفن, ناٹ آلویز, آفن وہ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں اور ملک کا انٹرسٹ تھوڑی دیر میں بعد میں رکھتے ہیں. حالانکہ یہاں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ملک کا انٹرسٹ آپ نے دیکھے. اچھا, تو اسی لیے وہ بیوروکریٹس کو بٹھا دیا جاتا ہے اس کے اندر, اور جنرلز کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ تو ذرا تھوڑی سی باعث بنائیں گے اپنی طرف, یہ سبسڈی بھی مانگیں گے, یہ سستا مانگیں گے, کہیں گے اس کو ایسے کر دیں, اس کو ایسے, تو اس کو ذرا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے لوگ بھی ہونے چاہیے. بٹ اس میں کوئی, میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے. یہ صرف ایک جیسے کہ دکھاوا ہے. مگر جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن کی لسٹ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس سے میرے ایک دوست ہیں علی حبیب, اچھا, ان کا نام بھی آ گیا. وہ انڈس موٹر کمپنی کے CEO تھے. جی, دس از ڈی. ٹھیک, وہ ان کو بھی ایڈ کر لیا گیا. جی, مگر مسئلہ میرے لیے ایک بن گیا ہے. اچھا, کہ وہ کو 2-3 سال پہلے وفات پا گئے. اوہو, تو یہ جو سجیشن ہے یا یہ جو ایڈیشن ہے اس میں نامینیشن ہے, تو آپ سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے یہ لسٹ بنی ہوں گی. ہاں, آپ سمجھ جائیں. اوکے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کہیں بیوروکریٹس اور ہر بزنس مین کو پتہ ہے کہ علی حبیب ہیز پاسڈ اوے. اچھا, مگر بیوروکریٹس جو ہے ان کو ضروری نہیں کسی کو پتا ہو, جس سے یہ لسٹیں بنائی ہیں اس سے کسی نے کہا ہوگا علی حبیب دا بھی نام پا دیو, آفٹر آل انڈس موٹرز ہے, اور وہ انہوں نے نام ڈال دیا ہے. اینڈ دس ٹیلز یو کتنی شاڈی کام ہے یہ. مطلب ہے کہ یہ پتہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں بھی بیٹھا ہوں نا کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہوں, یہ فائلیں نکال لیتے ہیں بیوروکریٹس پرانی, اچھا, اسے مٹی شٹی صاف کر کے لے آندے دے اور کہہ دینے جی اے تجویز, اچھا, اسے ڈیٹا چینج کر کے یہ کر دیتے ہیں. اوہو, اور یہ اسی قسم کی چیزیں کو پرانی لسٹیں ہیں جس میں علی حبیب بن تھا, اس میں سے نکال کے کسی نے ٹک 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 کر کے یہ ڈال دے. جی, ساجد محمود صاحب ہیں JS2 APM جنہوں نے یہ لسٹ مرتب کر کے اپنا نام اس میں لکھا ہے, اینڈ دے سینڈنگ کاپیز ٹو ڈفرنٹ. ویل دیئر یو گو. تو اب بات یہ ہے کہ فرینکلی دس جسٹ ٹیلز یو دیٹ ہاؤ پیتھیٹک دس ہول تھنگ از. اوہو, یہ تو وزیر اعظم کو جائزہ لینے اور نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ فائل کا پیٹ کریں بھرنے کے لیے جس نے یہ نام ڈالے ہیں نا, جس اس کو سیک کریں. پتہ تو لگے کہ یار آپ کچھ تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ, دکھاوا کرتے ہیں, اسی لیے کام نہیں ہو پاتا. فائلز کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کیا کیا کر جاتے ہیں. بہرحال یہ لسٹ جو ہیں یہ موجود ہیں اور ان کو دیکھا ہے, اور یہ جو نقطہ سیٹھی صاحب نے اٹھایا وزیر اعظم کو اس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اور اب آپ کی اجازت سے کوشچن شامل کر لیں. ہاں کر لیں. ایک تو شہباز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, انگلینڈ سے واجد صاحب کا. جی, آپ نے شہباز شریف کے شرم الشیخ کے ایڈریس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا. پورا انٹرنیشنل میڈیا اس ایونٹ کو کور کر رہا تھا اور ان کے اس ایڈریس پر انٹرنیشنل میڈیا میں بڑے تبصرے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کو بھی اسپیچ لیس کر دیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ کیوں PM ہے پاکستان کے, اور باقی لوگ کوئی تو جیل میں بیٹھا ہے اور کوئی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں؟ پلیز اس پہ تبصرہ کیجیے. شہباز شریف صاحب نے بہت سے مواقع پہ اپنے آپ کو
साबित किया है एज अ गुड प्राइम मिनिस्टर, इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है। जितनी भाग दौड़ वो कर रहे हैं और तारीफ़ हो रही है उनकी इंटरनेशनल मीडिया में, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं हो रही मगर इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी हो रही है। और एक आपने जिक्र भी किया इस चीज़ का, तो कि किस तरीके के साथ पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल की है और इसके ऊपर बड़ी शाबाश मिल रही है इस हाइब्रिड रेजीम को, कि मुस्लिम ममालिक के 8 कोर ग्रुप के अंदर भी पाकिस्तान है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, रशिया के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई एक मुल्क नहीं है जिसने इस तरीके के साथ सबको घेरा हो और उसमें बैठा हो। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि दिस वाज गुड लेग वर्क एंड गुड इनिशिएटिव्स। अब आइए बात कि आप कह रहे हैं मैंने इस पर कोई तबसरा नहीं किया। बात यह है कि मुझे याद पड़ता है कि आयशा ने मुझे पूछा था कोई सवाल। आयशा मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बुक है आर्ट ऑफ द डील तो शहबाज साहब की बुक का क्या नाम होगा मतलब के तौर पे? हाँ, आयशा ने मुझे कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किताब लिख सकता है द आर्ट ऑफ द डील, तो अगर शहबाज शरीफ साहब ने किताब लिखनी हो तो क्या किताब का टाइटल क्या होगा? तो मैंने लाइट हार्टेडली कहा कि उसका टाइटल होगा द आर्ट ऑफ फ्लैटरी। तो अब बात यह है कि उस पर सारी बात तो हो गई, बट इट्स अ ग्रेट मूव। फ्लैटरी तो तारीख में आपको पता है कि देयर इज़ नथिंग मोर सॉलिड दैन फ्लैटरी। चंगे भले बंदे जड़े लम्बे पै जाते हैं फ्लैटरी दे के, तो अब पता भी हो ना कि बंदा फ्लैटर कर रहा है फिर भी बंदा फिसल जाता है यार बंदा सही है। तो मेरा ख्याल है शहबाज साहब जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हैं, 3 हाथ पकड़ लेते हैं और ठापा लगाते हैं और फिर बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है इज क्रिएटेड अ ग्रेट इम्प्रेशन एंड द राइट मैन फॉर द जॉब। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। एनर्जी बॉम्ब है वैसे शहबाज शरीफ साहब, चलें उनको सारा क्रेडिट दे दिया। और वाजिद साहब आप डॉक्टर शहजाद स्वात से दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो मुख्तलिफ निज़ाम चलते हैं ना, हम नहीं कह सकते कि हमारी डेमोक्रेसी सही रही है, लेकिन सारा तो ये डिक्टेटरशिप ही रहा है। क्या हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के लिए जो हाइब्रिड सिस्टम है, मतलब सिविल मिलिट्री, वो दोनों जो है ये इकट्ठे अगर चल रहे हैं तो ये क्यों अच्छा नहीं रहेगा? बाज़ दफ़ा ये भी हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट डिक्टेटरशिप ही हो या ट्रू डेमोक्रेसी हो, तो खैर आइडियल सिचुएशन है। हम ये भी नहीं कह सकते कि यूएस में ट्रू डेमोक्रेसी है, वहाँ पे भी ये डीप स्टेट का ये सीन सा लग रहा है। क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे जो पाकिस्तान में ये हाइब्रिड जो सिस्टम है यही अच्छा चल सकता है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये जो गवर्नमेंट है, जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को तकरीबन बचा ही लिया है। और जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हमें लग रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराह हैं वो इस तरह पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं जैसे ये काफ़ी टाइम से इनकी ये दोस्ती है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। तो आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। रोशनी क्या डालनी है? देखिए 2-3 हकीकत हैं। एक हकीकत ये है कि जमहूरियत सारी दुनिया में रिट्रीट कर रही है, पीछे हट रही है। अभी एक सर्वे हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि 60 से ज़्यादा डेमोक्रेटिक मुल्क हैं जहाँ कम डेमोक्रेसी हो गई है पिछले 5 साल में। तो ये एक तो डेमोक्रेसी जो है ना वो रिट्रीट कर रही है हर जगह, और हाइब्रिड रेजीम्स, अथॉरिटेरियन रेजीम्स, सेमी अथॉरिटेरियन रेजीम्स, सेमी डेमोक्रेटिक रेजीम्स वजूद में आ रही हैं। अब प्योर डेमोक्रेसी क्या है? उसके तो अगर आप किताबें लिखी गई उसके ऊपर प्योर डेमोक्रेसी, कितने एलिमेंट्स हैं प्योर डेमोक्रेसी के, तो कहीं भी नहीं है प्योर डेमोक्रेसी। और जहाँ कहा जाता है कि प्योर डेमोक्रेसी जिन मुल्कों में ये नोशन बना था, यूरोप एंड से अमेरिका, वहाँ भी अब प्योर डेमोक्रेसी नहीं रही। वहाँ भी आप देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है, किस किस्म के आज़ादी के ऊपर रुकावटें और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। आइन जो है उसको तब्दील किया जा रहा है, मेकिंग इट लेस डेमोक्रेटिक। और बहुत से फ्रीडम्स जो डेमोक्रेसी के अंदर एंजॉय करते हैं सिटीजन्स, उनको ख़त्म किया जा रहा है बिकॉज वो लॉ ऑफ नेसेसिटी कि जी अब ज़रूरत पड़ गई इस चीज़ की। तो ये तो अब हकीकत है कि डेमोक्रेसी जिस तरीके से हमें सिखाया गया था कि डेमोक्रेसी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें तो अब नहीं हो रही। हालांकि हम अभी भी कहते हैं कि वो मुल्क जो है दे आर मोर डेमोक्रेटिक दैन अथॉरिटेरियन। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी बेचारी को तो मौका ही नहीं मिला रियली। जब एक आध दफ़ा जब मौका भी मिला तो वो उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। तो जब ओवरथ्रो किया गया तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट्स आई, फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, तो वो पहले से ही खौफजदा थी। तो अब मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि यहाँ प्योर डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं। जब हम कहते रह गए कि डेमोक्रेसी से हमारा ये था कि इलेक्शन हो गए, और वहाँ भी शोर पर शोर हो जाता था कि यार ये रिग हो गए, तो ये डेमोक्रेटिक बात तो है नहीं। हमेशा यहाँ बिहाइंड द सीन्स या ओपन एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, एंड दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक।
وہ تو آئین کے اندر اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی، سویلین سپریمیسی کی، مگر یہاں سویلین سپریمیسی تو کبھی ہوئی نہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنا ہے اس نے سویلین سپریمیسی کی بات کی، فارغ ہو گئے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس بی ریئلسٹک. اب آئیے آپ کی بات، آپ بھی اسی قسم کی ریئلزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ ہائبرڈ سسٹم ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ کام تو کر رہا ہے، معیشت چل رہی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی ایگری ود یو. آئی تھنک یہ لیٹ اس ریکگنائز اٹ، اس میں آئیڈیلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اٹ از اے فیکٹ کہ ہائبرڈ رجیم جو ہے اگر وہ چلے اور جو سویلینز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اگر وہ مل جل کے فیصلے کریں تاکہ ایک دوسرے کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں تو اٹس مچ بیٹر. اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ کسی سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، یا پولیٹیشنز اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور آ کے مار دیتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے، وہاں بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں بیکاز ابھی بھی یہاں ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں جو کہ کافی اسٹرانگ ہیں اور ایک کلچرل ٹریڈیشن بھی ہے ڈیموکریٹ لائک دا جوڈیشری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم پہلے تھوڑا سا انآفیشیل تھا، اب تھوڑا سا آفیشیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں اور اب آگے بڑھ گیا ہے. اور آگے کہاں تک جائے گا مجھے نہیں پتہ کہاں تک جائے گا، بیکاز یہ بڑا انپریڈکٹیبل ملک ہے. یہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ سب کچھ اوور ٹرن ہو جاتا ہے اور پھر سے سارا کام شروع کرتے ہیں. لائک سے جب بنگلہ دیش بنا تھا تو ایک مارشل لا رجیم تھی، بنگلہ دیش بن گیا، وہ فارغ ہو گئے، ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی جو کہ بڑی تکڑی تھی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل دیا اور اوپر چڑھ گئے، اور پھر دیکھا کیا کہ گڑبڑ شروع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اڑا دیا. اینڈ دین اگین یو ہیڈ دس انٹرم گورنمنٹ. اور جب حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مارشل لا ڈائریکٹ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر بھی سویلینز کوآپریٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ریئلزم از کالڈ فار. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خیالات، جمہوریت کے خیالات کو چھوڑ دیں، نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بڑی خامیاں ہیں، مگر پھر بھی ایک اتھارٹیرین سسٹم سے ڈیموکریسی از بیٹر. مگر یہ ہے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے. آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے ہائبرڈ رجیم، بٹ دین عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی بھی رجیم بڑی اچھی چل رہی تھی، ایک دن آیا کہ وہ خراب ہو گئی. ابھی یہ رجیم بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے جب یہ خراب ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا. تو اس لیے آئی تھنک لیٹس ٹیک اٹ ایز اٹ کمز. یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے ہمیں اپنے جو آزادی اور حقائق ہیں اور حقوق ہیں ہمارے ان کو برقرار رکھنا چاہیے، پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے، اور جہاں بھی وہ یہ چھیننا چاہیں ہم سے ہمیں لڑنا چاہیے اس کے اوپر، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ عام سٹیزنز ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. یہ ایک جدوجہد ہے، یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، بٹ آئی تھنک اچھی بات ہے کشمکش چلنی چاہیے.